السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہمارا یہ درس 73واں درس ہے۔ 73 یعنی 73، اور اس میں آج سورہ بقرہ کی 93ویں آیت یعنی 93 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جائے گا، پھر لفظی ترجمہ اور تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ خیر کا معاملہ فرمائیے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کی 93ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اب آئیے اس کا لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے کہ وہ اذا، اور یاد کرو جب، اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے پختہ عہد، تم سے پختہ وعدہ، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا، فوقکم الطور تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خذو اور کہا تم پکڑو، ما جو، آتیناکم ہم نے دیا تمہیں، ہم نے جو تمہیں دیا اسے تھام لو، اسے پکڑ لو، بقوت قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، قالوا انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا اور وہ پلا دیے گئے، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، العجلہ بچڑے کی محبت، بکفرہم بسبب ان کے کفر کے، قل کہہ دیجئے، بئس ما بری ہے وہ چیز، یأمرکم کہ حکم کرتا ہے تمہیں، بہ اس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، تمہارا ایمان اس بات کا حکم کرتا ہے، ان کنتم مومنین اگر ہو تم مومن، اگر تم مومن ہو۔ یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کا ترجمہ اور تفسیر پر ہم غور کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر سماعت فرمائیے، ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تمہارے سروں پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوطی سے تھام لو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی۔ ان سے کہہ دو کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کی خطائیں، مخالفتیں، سرکشی اور حق سے روگردانی بیان فرما رہا ہے کہ طور پہاڑ جب سروں پر دیکھا
تو اقرار کیا، لیکن جب وہ ہٹ گیا تو پھر منکر ہو گئے۔ یہ گزشتہ آیات میں یہ تمام واقعات بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس کی تفسیر جو پہاڑ ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا گیا تھا، جب توریت لا کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے جب ماننے سے انکار کیا تو اس پر پہاڑ لا کر اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا تھا سروں پر۔ تو اس وقت انہوں نے ماننے کا اقرار کر لیا تھا، اور جب مان لیے تو پھر وہ پہاڑ کو ہٹا دیا گیا۔ لیکن ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت، جو بچھڑے کی جو پوجا کر رہے تھے، وہ ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ کسی چیز کی محبت انسان کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے، یعنی کہ جب انسان کے دلوں میں کسی چیز سے محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے سامنے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کے جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا اور پھر دریا میں بہا ڈالا تھا۔ جب پانی میں جب اس کی راکھ کو ڈال دیا گیا تھا تو جس پانی کو بنی اسرائیل نے پی لیا اور اس کا اثر ان پر ظاہر ہوا، ان کے دلوں میں وہ جو پانی جو پی لیے تھے اس کا اثر ان کے دلوں میں باقی رہا۔ اس کی گائے کی جو محبت تھی، جو بچڑے کی جو محبت تھی، وہ بچہ نیست و نابود ہو گیا، اسے نیست و نابود کر دیا گیا، لیکن ان کے دلوں کا تعاقب اب بھی اس معبود باطل سے لگا رہا، یعنی کہ اس باطل عقیدہ جو ان کے دلوں میں جو رچ بس گیا تھا، بچڑے کی جو محبت، اور یہ محبت اس وقت سے ہی تھی جبکہ سمندر کو، جبکہ دریا کو پار کر کے جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیاں، جب بنی اسرائیل جب نکل رہے تھے تو وہاں پر جو ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ کوئی لوگ بچڑے کی محبت کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم کو بھی کوئی ایسا خدا ہم کو جو سو دلا دیا جائے، کوئی خدا ایسا ہمارے سامنے پیش کیا جائے جسے ہم دیکھتے رہیں، جسے ہم دیکھ کر اس کی عبادت کریں۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور ان سے غصہ کیا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب طور پر موسیٰ علیہ السلام توریت کو لانے کے لیے جب گئے تو اس وقت جب جانے کے بعد واپس آنے تک ان لوگوں نے سامری جو جادوگر تھا اس کے کہنے پر، اور سامری نے کیا کیا، ایک گائے بنا دی، گائے کا بچڑا بنا دیا اور کہا کہ یہ اصل خدا ہے، تم اس کی پوجا کرو، تم اس کی پرستش کرو۔ موسیٰ کون سے خدا کو لانے گئے، کون سے خدا کے پاس گئے نہیں معلوم، لہذا تم ان کی پوجا کرو۔ تو اس کی پوجا وہ لوگ کرنے لگے۔ تو یہاں پر پھر اس بات کا ذکر کیا گیا کہ تم لوگوں نے اس باطل عقیدے کو جو تمہارے دلوں میں گھر کر گیا تھا، تم نے اس کو دلوں میں بٹھا رکھا۔ اور پھر دوسری آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان کا دعویٰ کس طرح کرتے ہو، اپنے ایمان پر نظر نہیں ڈالتے، بارہا عہد شکنیاں موقع پر کرتے چلے گئے، کفر کیا بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم نے کفر کیا، ان کے بعد کے پیغمبروں کے ساتھ تم نے سرکشی کی، یہاں تک کہ افضل النبیین، خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی نہ مانا، جو سب سے بڑا کفر ہے۔ یعنی کہ اب جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہیں اور انہوں نے جبکہ قرآن لے کر آئے اور اس قرآن میں توریت کی بھی جو سو تصدیق ہے، اس کے باوجود تم لوگ جو سو اس کا انکار کر رہے ہو، توریت کا انکار کر رہے ہو۔ تو اس سے یہی بات سامنے آئی کہ تمہارے دلوں میں کجی باقی ہے، تمہارے دلوں میں وہ کفر باقی ہے، جو باطل خدا یعنی کہ گائے کی جو پوجا کرتے تھے تم، بچڑے کی جو پوجا کرتے تھے، اس کو یہاں پر بتلایا گیا کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دلوں میں بچڑا رچ بس گیا تھا ان کے کفر کے سبب، ان کے دلوں میں جو بات تھی اس کی وجہ سے وہ بچڑا ان کے دلوں میں رچ بس گیا تھا۔ تو آپ فرما دیے، تم فرماؤ، قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ تمہارا جو ایمان ہے یہ سچا ہے، تم ایمان پر قائم ہو، تو یہ تمہارا ایمان تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، تمہارا ایمان
تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. تم کو تمہارا ایمان، اگر ایمان رکھتے ہو، تم برا حکم دے رہا ہے، تم غلط راستے پر چل رہے ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم صحیح راستے کو اپنائے ہو، تم نے غلط راستے کو اختیار کیا اور یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ایمان والے ہو. تو یہ ایمانداری نہیں ہے، ایمان والے تم نہیں ہو. یہاں پر جو باتیں ہمارے سامنے آئی وہ یہی باتیں ہیں اس کے تفسیر میں، کہ پہلے یہود کی بے دینی کے چند عملی ثبوت پیش کیے گئے، یعنی کہ گزشتہ جو آیات پیش کیے گئے اس کے اندر اب توریت کے قبول کرنے کا قصہ سنایا جا رہا ہے کہ کس طرح تم نے توریت کو قبول کیا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ توریت کے اول ہی سے منکر تھے. فرمایا جا رہا ہے کہ اے یہودیو، تم توریت کے ملنے کے وقت کو یاد کرو کہ جب تم نے توریت کو ملتے ہی انکار کر دیا، یعنی کہ توریت میں جو احکام نازل ہوئے تھے وہ احکام ان کے لیے بارہ گرا گزر رہے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا تھا. اور اس کے منوانے کے لیے، یعنی کہ توریت کو حق منوانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کو منوانے کے لیے طور پہاڑ اکھیڑ کر تمہارے سروں پر شامیانے کی طرح لا کھڑا کر دیا. اس کا ذکر بھی گزشتہ آیات میں بیان ہو چکا ہے کہ جس وقت وہ لوگ جب انکار کیے، موسیٰ علیہ السلام جب لے کر آئے اور جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بچے کی پوجا کر رہے ہیں، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے کہا تھا تمہارے وعدے پر میں نے جا کر اللہ کا ایک کلام لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، جو 10 کمانڈمنٹس جو ہے توریت کے وہ لے کر میں آیا ہوں. تو وہ 10 کمانڈمنٹس جب پیش کیے تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، جس پر ہوا یہ کہ اس پہاڑ کو لا کر ان کے سروں پر کھڑا کر دیا گیا تھا. وہی بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے. جب تمہارے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا گیا تو اس حالت میں تم سے کہا گیا کہ قبول کرو اور سنو ورنہ پہاڑ گرتا ہے. جب یہ بات کہی گئی کہ اسے قبول کر لو، اسے مان لو، مضبوطی سے تھام لو، اور اگر تم اس سے تھام لو گے، اگر اس کو مضبوطی سے مان لو گے اور یہ جو ہمارا جو فرمان ہے اسے سنو، تو جب تم نے کیا کہا؟ تم نے یہ خطرہ دیکھ کر منہ سے تو کہہ دیا کہ سن لیا، یعنی زبانی طور پر اس بات کا اقرار کر لیا اور اس بات کا اعلان کر دیا کہ ہم اس کو ہم مانتے ہیں، زبان سے اس بات کا اقرار کر لیا، مگر دل تمہارے اس وقت یہی کہتے رہے کہ نافرمانی کریں گے. یعنی کہ ان کے دلوں میں وہ کجی باقی تھی. کیا کجی باقی تھی؟ وہ بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں، وہ کفرانہ جو محبت جو تھی ان کے دلوں میں وہ باقی تھی. چونکہ شریعت کا حکم ظاہر پر ہے یہاں، تو یہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر جب پہاڑ لا کر سروں پر کھڑا کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اسے مانو، تو ان لوگوں نے ماننے کا اظہار کیا، جس کی وجہ سے پہاڑ کو ہٹا دیا گیا. یہاں پر ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ شریعت جو ہے وہ اظہار پر ہے. ہمارے پاس ایمان جو مکمل ہوتا ہے وہ ایمان کس طرح مکمل ہوتا ہے؟ دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنے کا نام شریعت ہے، ایمان ہے. دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا، اس کا نام ایمان ہے. اب یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے کہ جس وقت انہوں کے سروں پر جب لا کر پہاڑ کھڑا کر دیا گیا تو اس وقت ان لوگوں نے سبھی نے اس بات کو ماننے کا اظہار کیا. کیا اظہار کیا؟ کہ ہم مانتے ہیں. تو جو بات اظہار کی ہے وہ لوگ، تو جس وجہ سے وہ پہاڑ کو ہٹا دیا گیا. یعنی یہاں پر ایک بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ شریعت جو ہے وہ ظاہر پر لاگو ہوتی ہے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اظہار اگر وہ کر دیتا ہے تو اسے مسلمان مانا جائے گا. گو کہ اگر اس کے دل میں وہ بات نہیں ہے، جو طریقہ کار منافقین کا رہا. ابتدائی آیات میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی کہ منافقین دل سے نہیں مانتے تھے اللہ تعالیٰ کو، رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن مجید کو نہیں مانتے تھے، لیکن زبان سے اقرار کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس اقرار کو، اس اظہار کو شریعت مانا جاتا ہے، شریعت میں اسے اجازت ہے. تو یہاں پر بھی وہی ہوا کہ ان لوگوں نے اس بات کا اظہار کر دیا کہ ہم اس کو مانتے ہیں. سمیعنا کہا، سمیعنا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنو، تو کہا کہ ہم نے سنا، لیکن ان کے دلوں میں کجی باقی تھی، یہ نہیں مانتے تھے. اس طریقے سے ان لوگوں کا جو طریقہ کار رہا کہ ان کے دلوں میں
جو بات بتلائی گئی اس آیت میں کہ ان کے دلوں میں بچھڑے سے محبت رچ بس گئی تھی، ان کے دلوں میں اس کا نشہ ابھی تک چڑھا ہوا تھا ان کے قلوب پر، تو اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے سو اس نشے میں چور تھے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر اسی کا نام ایمان ہے، اگر اسی کا نام ایمان ہے جو تم سے ایسی بری حرکتیں کرا لیتا ہے، تو ایسے ایمان کو دور سے سلام۔ اگر تم مومن تھے تو تم سے یہ حرکتیں کیوں صادر ہوئی؟ اور جب تم نے توریت کو ہی اس مصیبت سے صرف زبانی مانا نہ کہ دل سے، تو اگر آج قرآن کا انکار کرو تو کیا بعید ہے؟ تمہارا یہ کفر و انکار توریت ماننے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اصل وجہ یہی ہے کہ تمہارے دلوں میں کفر کی محبت اب بھی موجود ہے۔ تمہارے آبا و اجداد کا جو طریقہ کار رہا، جو انہوں نے ماننے کا اور اس کا اظہار کیا لیکن دلوں میں کجی باقی تھی، وہ بچے کی پوجا، وہ بچے کی محبت ان کے دلوں میں باقی تھی، وہی چیز آج بھی تمہارے دلوں میں وہی ہے۔ تو یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اس بات سے ڈھارس بھی بندھائی جا رہی ہے۔ مختلف آیات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو بھی ڈھارس بندھائی گئی کہ آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر رنجیدہ نہ ہوں، رنجیدہ خاطر نہ ہوں، کیونکہ یہ تو ان کا طریقہ کار رہا ہے۔ لیکن چونکہ دین اسلام میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی، اس بات کا پیغام پہنچا دیا گیا کہ امت مسلمہ کو چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دیگر لوگوں تک اسلام کو پہنچایا، ایمان کو پہنچایا، ایمان کے حقائق کو پہنچایا، توحید اور رسالت کی بات کی، تو اسی طریقے سے یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ ہمارا کام تو فریضہ ہے انجام دینا، پہنچانا ان تک دین کو، جس کے پاس دین نہیں ہے ان تک پہنچانا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ یہ لوگ اگر آج قرآن سے اگر انکار کرتے ہیں تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان لوگوں کا تو یہ وتیرہ رہا ہے کہ جس وقت سر پر پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا گیا تو وہ ڈر کے مارے انہوں نے اس کو قبول کیا۔ اور ایک بات یہاں پر میں یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ ڈر اور خوف سے جو ایمان قبول کیا جاتا ہے وہ ایمان کی حقیقت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جیسا کہ آپ کے سامنے بات رکھا کہ ایمان جو ہے دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے۔ یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ ایمان جو حقیقت ہے وہ فیضان الہی سے یہ یہودی اتنا بڑا خوف دیکھ کر بھی صحیح مومن نہ ہوئے، یعنی کہ اتنا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا، پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوا۔ شریعت کا احکام ظاہر پر ہیں نہ کہ فقط دل پر، اسی لیے اسرائیلیوں نے جب منہ سے سمعنا کہہ دیا تو ان سے پہاڑ ہٹا لیا گیا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھی۔ دنیاوی ڈر اور خوف کا ایمان اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے، یعنی کہ زبردستی تلوار سر پہ رکھ دے اور یہ اسلام قبول کرو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بھی نامنظور ہے، قبول نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام کو پہنچانے کے جو طریقے ہیں وہ کچھ اور ہے، انشاءاللہ وہ جس وقت آئے گی اس وقت میں بات کروں گا کہ دین کو پہنچانے کے لیے، اسلام کو پہنچانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے کن کن چیزوں کا استعمال کرنا ہے، کیا کیا طریقہ کار اختیار کیے جانے چاہیے، کس بات کا احکام اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں دیے اور کیا ہم کو سنت میں ملتی ہیں، وہ تمام چیزوں کو ہم کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ کن حالات میں کس طریقے سے دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے جہد مسلسل کرنا پڑتا ہے، جد و جہد کرنا پڑتا ہے اور جد و جہد کرنا چاہیے۔ یہ تمام جو ہے سو ایک مراحل ہے جو ہر مرحلہ ہر ایک دور میں الگ الگ طریقے کا ہوتا ہے، لیکن ایک جو اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ دین کو پہنچانا دوسروں تک یہ امر ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات یہی پر بتلائی گئی کہ جو خوف اور ڈر کے مارے اسلام قبول کرے یا ایمان لائے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ قابل قبول نہیں ہے، دل سے ماننا چاہیے۔ اور یہاں پر جو بات بتلائی جا رہی ہے وہ یہ کہ جو دوزخ کے ڈر یا جنت کے لالچ سے ایمان قبول کرے، عند اللہ معتبر، اور جو دنیاوی خوف سے ایمان لائے وہ غیر معتبر۔ یعنی کہ یہاں پر ایک بات بتلائی جا رہی ہے، یہاں پر ایک بات دیکھیے، غور کیجیے، اکثر یہ بات کہی جاتی ہے
حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں جو سو آگ اور ایک ہاتھ میں جو سو پانی لے کر جو سو آپ راستہ سے گزر رہی تھی. لوگوں نے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ آپ جو سو ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر دوڑ رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ آگ سے میں جنت کو جلا ڈالوں اور اس پانی سے میں دوزخ کو بجھا ڈالوں، کیونکہ میں لوگوں کو دیکھ رہی ہوں کہ لوگ دوزخ کے خوف سے ایمان لا رہے ہیں، دوزخ کے خوف سے ان کے دلوں میں ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جنت کی خواہش میں لوگ جو سو ایمان لا رہے ہیں اور ایمان کی طرف جو سو محنتیں کر رہے ہیں، جس کی خواہش میں جنت کی خوف محبت میں، اور دوزخ کے ڈر کی وجہ سے یہ لوگ جو سو بچ رہے ہیں. جبکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہماری محبت ہو، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اللہ کا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو، میں یہ چاہتی ہوں. لہذا جنت کو میں جو سو جلا دینا چاہتی ہوں اور دوزخ کو بجھا دینا چاہتی ہوں. لیکن ایک بات میں یہاں پر آپ کے سامنے وضاحت سے کر دوں کہ یہ جو بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، جو اکابرین جو ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ کے جو منصب پر جو فائز ہوتے ہیں، ان لوگوں کی سوچ بہت ہی یعنی کہ عام سوچ سے بہت ہی بالاتر ہوتی ہے. لیکن یہاں پر میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی امید، اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید، یہ دونوں چیزوں کا نام ایمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ڈرتے بھی ہیں. کس سے ڈرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. تو خوف اور امید کے درمیان میں جو چیز ہے وہ ہے ایمان. اور پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دعا ہم کو جو سکھلائی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ پھر وقنا عذاب النار، کیا ہے باری تعالیٰ تو ہماری دنیا بھی اچھی کر اور آخرت بھی اچھی کر. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا بھی اچھی چاہتے ہیں اور آخرت بھی اچھی چاہتے ہیں. آخرت اچھی چاہنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کا دیدار ہو جائے، سرکار کا دیدار ہو جائے اور جنت ہم کو حاصل ہو جائے. ہم جنت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں اور دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں. تو یہ بھی ہمیں قرآن میں درس ملتا ہے، یہ بھی ہمیں قرآن میں درس ملتا ہے. بہرحال عرض کرنا یہ ہے کہ ان آیات سے یہ بات سامنے آتی ہے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے جو مذکورہ بالا آیات سے جو ہمارے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ کہ یہودیوں کا جو طریقہ کار رہا کہ ان کے پاس توریت آئی، اس کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، زبان سے اقرار کیا لیکن دل سے انہوں نے نہیں مانا، جس کی وجہ سے اس کی وجہ بھی یہاں پر بتلائی جا رہی ہے کہ ان کے دلوں میں ابھی بھی غیر اللہ کی یعنی کہ باطل کی عبادت کا ان کے دلوں میں وہ جذبہ، وہ نشہ ان کے دلوں پہ چڑھا ہوا تھا. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جب قرآن کو پیش کیا گیا تو قرآن کو بھی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، سرکار کو ماننے سے انکار کر دیا. لہٰذا اب ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ان یہودیوں کے سامنے بھی، ان نصرانیوں کے سامنے بھی اور مشرکین کے سامنے بھی علماء حق کا یہ فریضہ ہے کہ وہ دین اسلام کو ان تک پہنچائے، ان حقائق کو بیان کرے جو قرآن پیش کر رہا ہے. اور الحمدللہ اسی قرآن کی وجہ سے اور اسی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی وجہ سے آج بھی دنیا میں کئی مقامات پر یہودی اور نصرانی اور مشرکین اور ملحدین اسلام قبول کر رہے ہیں. کیوں کہ اس کے اندر جو حقائق جو بیان کیے گئے ہیں وہ ایسے ہیں جیسا کہ آپ کو آئینہ بتلاتے ہیں. اس کے اندر وہ تمام حقائق جو زندگی کو کامیابی سے گزارنے کے راستے پیش کر دیے گئے اور آخرت کی کامیابی کا اس کے اندر راستہ بتلا دیا گیا. لہذا آج بھی الحمدللہ اس گئے گزرے حالات میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں یہود و نصارہ اور مشرکین اسلام قبول کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج بھی الحمدللہ اسلام زندہ ہے، اسلام ابتدا سے زندہ ہے اور اسلام انشاءاللہ تعالی قیامت تک زندہ رہے گا. اور یہ قرآن رہبری کرتا رہے گا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ رہبری کرتا رہے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہو جائیں اور ہم اس فریضے کو ادا کرنے والے بن جائیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو کھولیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں اور قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں اور دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دیں. اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے
جہد مسلسل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ تو ہمیں دین اسلام پر قائم رکھ، اور ہمیں اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین، ہمیں وہ شرف عطا فرما جو صحابہ کرام، اولیاء اللہ اور بزرگان دین کا جو وتیرہ رہا ہے، جو طریقہ کار رہا ہے زندگی گزارنے کا، ویسی زندگی ہم کو عطا فرما اے رب العالمین، اے ارحم الراحمین۔ ہمیں یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ہمیں حقیقی معنوں میں ایمانی حلاوت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، وہ ایمانی یعنی کہ وہ حرارت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، وہ جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے جو صحابہ کرام کے دلوں میں تھا، جو اولیاء اللہ بزرگان دلوں میں تھا۔ اے باری تعالیٰ ان منتخب بندوں میں ہم کو بھی اپنے صالحین میں شامل کر لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔